یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ابھی میں نے خطبے کے اندر میں بیان کیا، الحیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، حصے ہیں، پوری حدیث ہے ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور حصے ہیں، اور اس کے اندر سے ایک حصہ ہے ایمان کا، وہ کون سا ہے؟ حیا۔ حیا یعنی پاک دامنی، عفیف، پاکیزہ زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عفیف اور ایسے حیا والے تھے اور ایسے شرم کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان فرماتی ہے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر میں دیکھتی تھی تو مجھے آپ کی آنکھوں کے اندر میں وہ حیا نظر آتی تھی اور وہ شرم نظر آتی تھی، جو حیا اور جو شرم مکہ کی کنواری لڑکیوں کے اندر میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ آپ مکہ کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا کرنے والے تھے اور شرم کرنے والے تھے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیں، حیا والی بنائیں، اور اسلام نے ایک بہترین تعلیم دی ہے، اور مردوں کو اسلام یہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم کے اندر میں ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم راستے پر چلو تو اپنی نگاہ نیچی رکھو۔ یہ حکم دیا گیا ہے کس کو؟ مردوں کو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے لیے شرم اور حیا ہے، مردوں کے لیے بھی شرم حیا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ کی حدیث گزری کہ آپ اتنے حیا والے تھے کہ آپ کی نظروں کے سامنے جب میں دیکھتی تھی تو ایسی حیا نظر آتی تھی اور ایسی شرم نظر آتی تھی جیسی مکہ کی کنواری لڑکیوں کے اندر میں بھی وہ شرم اور وہ حیا نہیں ہوتی تھی۔ ایسی حیا اور ایسی شرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں تھی۔ تو مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی شرم اور حیا رکھے، عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ شرم اور حیا کے دائرے کے اندر میں رہے، اپنے آپ کو عفیف رکھے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام اعظم جس کو کہا جاتا ہے، بہت بڑے امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے سلسلے میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ایک جگہ کے اوپر ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ غسل کر رہا ہے، تو امام صاحب کی نظر پڑی کہ یہ آدمی غسل تو کر رہا ہے لیکن غسل کرتے وقت جو اس نے کپڑا پہنا ہے وہ کپڑا، اس کپڑے سے صرف اس کا سطر چھپا ہوا ہے، اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی سطر چھپانے کے لیے مردوں کا جو سطر ہے وہ سطر چھپانے کے لیے جتنا کپڑا ہونا چاہیے اتنا کپڑا اس کے بدن کے اوپر نہیں ہے۔ وہ آدمی نہا رہا ہے اور نہاتے وقت اس نے ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے کہ جس سے صرف اس کی شرم گاہ چھپی ہوئی ہے، اس کا سطر کھلا ہوا ہے، یعنی اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہیں، اس کی یہ رانیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ آدمی مرد ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مرد ہے، جو آدمی غسل کر رہا ہے وہ بھی مرد ہے، اور امام صاحب کی اچانک نظر پڑ گئی کہ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کپڑے کے اندر میں اس کا پورا سطر چھپا ہوا نہیں ہے، اس کے سطر کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے، اس کے ران نظر آ رہی ہے، اس کی یہ زانگیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر دی۔ وہ آدمی قریب آیا اور قریب آ کر کے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ اے نعمان، نعمان یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام تھا نعمان، کہ اے نعمان، آپ کب سے اندھے ہو گئے؟ آپ تو اچھے خاصے تھے، دیکھنے والے تھے، لیکن آپ کب سے اندھے ہو گئے؟
تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب سے تجھ سے حیا رخصت ہو گئی تب سے میں اندھا ہو گیا۔ جب سے تیرے اندر سے حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، اس وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ مردوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ حیا کرے، شرم کرے، لیکن افسوس ہے آج ہمارے مردوں کے اوپر کہ وہ گھروں کے اندر میں ان کی ماں بہنیں موجود ہے اور چھوٹے چھوٹے نکر پہن کر کے گھروں کے اندر میں گھوم رہے ہیں، جس کا پورا سطر بھی نہیں ڈھک رہا ہے۔ اسے شرم آنی چاہیے۔ اس کے گھر کے اندر میں اس کی ماں ہے، اس کے گھر کے اندر میں اس کی جوان بیٹی ہے، اس کے گھر کے اندر میں اس کی جوان بہن ہے، اور یہ ایسے کپڑے پہن کر کے گھروں کے اندر میں گھوم رہا ہے جس سے اس کا سطر نظر آ رہا ہے۔ یہ شرم آنی چاہیے ان مردوں کو۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر میں مرد حضرات ایسے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے گھٹنے نظر آ رہے ہیں یا ان کے ناف کے نیچے کا حصہ اگر نظر آ رہا ہے تو یہ بے شرمی کی حد ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم عورتوں کو چاہیے کہ انہیں ایسے کپڑے پہننے سے منع کرے اور انہیں یہ کہے کہ اگر آپ کو کپڑے پہننا ہو تو ایسے کپڑے پہنے جس سے ان کا پورا سطر چھپ جائے، یعنی یہ ناف اور ڈوٹی سے لے کر کے گھٹنے تک کے کپڑے ان کے پاس پہنوا، ایسے کپڑے پہنو یہ کہو۔ اگر انہوں نے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں تو انہیں فوراً کہہ دو کہ یہ کپڑے نکال دو، دوسرے کپڑے بدل دو۔ اس طریقے سے چھوٹے کپڑے پہن کر کے مردوں کے لیے اپنے گھروں کے اندر میں گھومنا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے نوجوان بچے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے دکانوں تک پیدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب گھر سے نکلے اپنا لباس پورا پہن کر کے نکلے، اپنی نگاہ کو نیچی رکھ کر کے نکلے، اور عورتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ جب تم گھروں سے نکلو تو اپنے بدن کو چھپا کر کے نکلو، پردہ کر کے نکلو۔ مطلب کیا مطلب ہے پردہ کرنے کا؟ پردہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ایسے کپڑے پہنے جس سے ہمارے بدن کا کوئی حصہ باہر نظر نہ آئے۔ پردہ کرنے کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کالا برقع پہن کر کے نکلتے۔ پردہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کھلے ہوئے کپڑے پہنے جس سے ہمارے بدن کے جو اعضاء ہے وہ ظاہر نہ آئے، نظر نہ آئے، اور ایسے باریک کپڑے بھی نہ پہنے جس سے ہمارا بدن نظر آئے۔ پردہ کرنے کا یہ مطلب ہے۔ مردوں کو بھی حکم دیا گیا اور عورتوں کو بھی حکم دیا گیا، اور یہ کہا کہ مرد حضرات گھر سے باہر نکلے اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ عورتوں سے کہا گیا کہ اگر آپ اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے بدن کو چھپا کر کے نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، اور راستے کے اوپر اگر عورتوں کو چلنا ہے تو راستے کے ایک کنارے سے چلے، بیچ راستے کے اندر میں نہ چلے۔ اور مزید یہ کہا کہ ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جو پھیلتی ہو، جس کی خوشبوئیں دور دور تک جاتی ہو، ایسے کپڑے، ایسی خوشبوئیں استعمال نہ کرے۔ لیکن آج افسوس ہے ہماری ماں بہنوں کے اوپر کہ شریعت کے حکم کو ہم نے طاق میں رکھ دیا۔ جب ہم باہر نکلتی ہے ہمارے بال کھلے ہوئے ہیں، جب ہم باہر نکلتی ہے ایسے کپڑے پہن کر کے نکلتی ہے کہ ہمارے بدن کے اعضاء اور ہمارے بدن کے حصے صاف نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے کپڑے پہن کر کے ہم باہر نکلتی ہیں، اور ایسی عورتوں کے اوپر شریعت نے بہت ہی سخت انداز کے اندر میں بیان کیا ہے۔ حدیث کے اندر میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عورت
کیا بغیر پردے کے کسی نامحرم مرد کے سامنے سے گزرتی ہے یا اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ایسی عورتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر میں کھڑا کرے گا اور اسے ننگا کر کے اس کے کپڑے نکال کر کے اسے جہنم کے اندر میں دھکا دے کر کے پھینک دیا جائے گا۔ کن عورتوں کے لیے؟ وہ عورتیں جو بغیر پردے کے گھروں سے باہر نکلتی ہے، جو کیا ہے باہر نکل کر کے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، ماحول بہت بگڑ چکا ہے، بہت خراب ہو چکا ہے، معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، معاشرہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم خود پہلے بن جاوے۔ اور فرمایا کہ جس کی زندگی کے اندر میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، جس کی زندگی کے اندر میں پاک بازی ہوتی ہے، جس کی زندگی کے اندر میں پاک دامنی ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان گھروں کے اندر میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے حالات نہیں بدلتے، آج ہمارے گھروں کے اندر میں مصیبتیں آتی ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر میں پریشانیاں آتی ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر میں بے برکتی ہے، حالات کے اوپر حالات ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا بے حیا ہونا اور ہمارا بے پردہ ہونا۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پاک دامن عورت کا بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دہلی کے اندر میں قحط پڑا، دکاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش بند ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے۔ حضرت شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ حضرت کئی مہینوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو رہا ہے، دکاڑ پڑ رہا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل فرما کر کے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کو نازل فرما دے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تمام لوگوں کو جمع کر کے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، سب کو جمع کر کے شہر سے باہر چلے گئے۔ بڑے میدان کے اندر میں حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز استسقاء پڑھائی، بارش کی نماز، صلاۃ استسقاء جس کو کہا جاتا ہے، بارش کی نماز۔ اور صلاۃ استسقاء، بارش کی نماز پڑھ کر کے حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں مانگی، لیکن کوئی اثر نہیں۔ صبح سے شام ہو گئی، بارش کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ پریشان ہو گئے، کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی، ایک نوجوان حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ کیا بات ہے حضرت، کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بارش کئی دنوں سے بارش بند ہے، قحط ہے، ہم نماز پڑھ رہے، دعا کر رہے، لیکن دور دور تک بارش کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ آدمی حضرت کی بات سن کر کے واپس گیا، اور ایک اونٹنی تھی، اونٹنی کے پاس کھڑے ہو کر کے اس نے دعا کی، اور جیسے ہی اس نے دعا کی، ابھی تو اس کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا۔ تو سب حیران ہو گئے، بھئی کیا بات ہے، ہم صبح سے دعا کر رہے ہیں، دعائیں ہماری اثر نہیں کر رہی تھی، اس نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس سے جا کر کے کہا کہ نوجوان، تم نے ایسی کون سی اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ اٹھنے سے پہلے تیری دعا کو قبول کر لیا اور رحمت کی بارش نازل فرما دی؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ حضرت، یہ جو اونٹ نظر آ رہا ہے، اس اونٹ کے اوپر میری بوڑھی ماں اس اونٹ کے اوپر سوار ہے، اور یہ اتنی عفیف ہے، اتنی پاک دامن ہے
اور یہ اتنی پاک باز ہے کہ اس نے آج تک کبھی بے پردہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا۔ میں نے اس کی پاک دامنی کا، اس کی پاک بازی کا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے واسطہ لیا کہ اللہ میری ماں کی پاک دامنی کی برکت سے اور میری ماں کی پاکی کی برکت سے اے اللہ تو بارش کو نازل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک عورت کی پاک دامنی کی لاج رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو نازل فرما دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، یہ ہوتی ہے عفیف اور پاک دامنی کی برکت۔ آج ہمارے گھروں کے اندر میں برکت اس لیے نہیں ہے کہ عفت اور پاک دامنی جو ہمارے اندر میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو چکی۔